بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المؤمنین کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی آپ کو دو اہم اور پیچیدہ ترین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں ایک مسئلہ تو شام کا تھا، کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ شام بغاوت سے الگ رہا تھا اور وہاں کی حکومت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کے لیے تشویشناک بات یہ تھی کہ جب حضرت معاویہ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کی خلافت قبول کریں گے یا شامی فوج کے ہمراہ باغیوں سے بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر یلغار کر دیں گے، یا خلافت سے بغاوت کر کے شام میں اپنی حکومت قائم کر لیں گے؟ یہ سب باتیں تفصیل طلب ہیں، جن کا ذکر ہم آئندہ ویڈیوز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر کا ہے، جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوتے ہوئے خلیفہ وقت کے خلاف سازش کی اور باغیوں کے ساتھ مل کر خلیفہ وقت حضرت عثمان کو شہید کیا۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان چند باغیوں میں سے ایک تھے جو حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان پر وار کر کے انہیں شہید کیا۔ لیکن کثیر تعداد میں ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن ابی بکر باغیوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ضرور ہوئے تھے، مگر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان پر وار کیا تھا، نہ ہی آپ کو شہید کیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ پر یہ الزام تھا تو اس کی تحقیق نئے منتخب ہونے والے خلیفہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ یہ نو منتخب خلیفہ کے لیے ایک ایسا خطرناک اور مشکل ترین مسئلہ تھا کہ وہ مقتول امام کے خون اور اس کے قاتلوں کے بارے میں اللہ کے فرمان اور دین کے حکم کا اعلان کرے۔ اگر مقتول امام ظالم تھا تب تو بدلے کی اور قاتلوں سے قصاص کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر مظلوم تھا تو جدید امام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے اور قاتلوں پر قصاص کا حکم جاری کرے، جو اللہ کا فرمان ہے۔ اس معاملے میں مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم تھے اور امام کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ ان کے خون کا بدلہ لے، کیونکہ اگر حقوق کی پامالی کی جاتی رہی، خون ریزی ہوتی رہی اور حدود کا اجراء عمل میں نہ آیا تو دین کے قیام کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ مقتول اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تب بھی یہ سب کچھ ہونا ضروری تھا، چہ جائے کہ وہ امام اور مسلمانوں پر خلیفہ ہو۔ مہاجر اور انصار صحابہ کرام کا یہ موقف تھا کہ اگر حضرت عثمان کے قاتلوں سے ہم قصاص نہ لیں گے تو لوگ اس بات سے کس طرح رک سکیں گے کہ انہیں جس امام پر غصہ آیا اس کے خلاف بغاوت کر دیں اور پھر موقع پاتے ہی اسے قتل کر چھوڑیں۔ لہٰذا اس چیز کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ قاتلوں پر قصاص جاری کریں۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خیال پیش کیا گیا تو آپ نے سنا اور ان کے خیال کی تصدیق کی، اور پھر ان کے سامنے حقیقت کی یہ تصویر رکھی۔ جہاں تک اقتدار کا سوال ہے، بلا شک و شبہ وہ بیعت کے ذریعے میری طرف منتقل ہو چکا ہے، لیکن عملاً تو وہ اب تک باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہی کا فوجی قبضہ ہے، خلیفہ اور صحابہ بے بس ہیں، وہ شہر اور شہریوں کے بارے میں جیسا بھی چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اچھا یہ ہے کہ کچھ دن مہلت اور معقولیت کا سہارا لیا جائے تاکہ معاملات سیدھے ہو جائیں اور خلیفہ کا اقتدار مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول کے احکام کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر تو حضرت علی کے نقطۂ نظر سے مطمئن ہو گئے،
تاہم کچھ جید صحابہ کرام نے فوری قصاص کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک قاتلوں کو ڈھیل دینا خلافت کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف تھا۔ یہاں باغیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ وقت کا خون اس لیے کیا ہے کہ وہ ظالم تھا، جس کے بدلے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ نئے خلیفہ کو اس کے عوض کسی کی جان لینے کی ضرورت ہے۔ مگر اس کے باوجود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے خون کی تحقیقات کا ارادہ کر لیا، لیکن کارروائی کی تکمیل کی صورت نہ بن سکی، کیونکہ ایک جماعت بضد تھی کہ حضرت عثمان کے خون میں محمد بن ابی بکر کا ہاتھ بھی ہے، اور محمد بن ابی بکر کوئی عام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے صاحبزادے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی اور خود امیر المومنین حضرت علی کے سوتیلے بیٹے بھی تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیوہ اور محمد بن ابی بکر کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا۔ بھلے یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن خلیفہ وقت حضرت علی کا مہاجر و انصار صحابہ کی تسلی کے لیے اپنے سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر سے تحقیق کرنا ضروری تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریباً ویسا ہی مسئلہ درپیش آیا جیسا کہ آپ سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کو خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد پیش آیا تھا، یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور بدلے میں حرمزان کو اس تہمت پر قتل کر دیا کہ اس نے قاتلوں کو قتل پر امادہ کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کا خیال تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ عبید اللہ پر قتل کی حد جاری ہونی چاہیے، جبکہ دوسری جماعت پر یہ بات بڑی گراں تھی کہ حضرت عثمان اپنی خلافت کا آغاز حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کے قتل سے کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے عبید اللہ کو معاف کر دیا، اس لیے کہ حرمزان کا کوئی ولی نہیں تھا جو خون کا دعویٰ کرتا۔ ایسی حالت میں خلیفہ ولی ہوتا ہے جسے معاف کر دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت علی اور بہت سے مسلمانوں نے حضرت عثمان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس کو ایک ظلم، ایک خون ناحق اور اللہ کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔ حضرت علی عثمانی عہد میں فرمایا کرتے تھے، اگر میں اس فاسق کو پا جاؤں گا تو حرمزان کے قتل کے بدلے اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عثمان کے سامنے مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا لڑکا ناحق خون کے الزام میں پیش ہوتا ہے، حضرت عثمان اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس معافی پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے سامنے بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے خلیفہ کا لڑکا قتل کے الزام میں ہی پیش ہوتا ہے، اور قتل بھی رعایا میں سے کسی پناہ گزین غیر ملکی کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا، لیکن حضرت علی محمد بن ابی بکر کو معاف نہیں کرتے، اس کی تحقیقات کرتے ہیں، جس میں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس کے بعد واقعات اور حالات مزید تحقیقات کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، اور قاتلوں کے حق میں دین کا حکم جاری نہیں ہونے پاتا۔ در حقیقت واقعہ اصل بھی یہی ہے کہ محمد بن ابی بکر نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اوروں کی طرح دیوار پر چڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ قتل کرنے والے اور لوگ تھے، یعنی محمد بن ابو بکر کا حضرت عثمان کے قتل میں گہرا یا ہلکا تعلق ضرور تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس خونی حادثے کو سر انجام دیا اور جن کا اس کے ساتھ پورا تعلق تھا، وہ اتنے زیادہ قوی اور مضبوط اور خوفناک تھے کہ جن پر اس وقت فی الفور قابو پانا یا ان سے قصاص لینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شاید یہی وہ حالات تھے جو آگے چل کر جنگ جمل جیسے خونریز مارکے کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔